ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم احساس قربانی اپیل 2024 میں آپ کا میزبان سمیر احمد اور علامہ اطہر میاں صاحب، پروفیسر عزیر احمد صاحب اور ہمارے ساتھ سید مخدوم حیدر صاحب تشریف فرمائیں اور محبت کا سفر، خدمت کا سفر جاری و ساری ہے۔ احساس آپ تک احساس پہنچانے کا بھرپور طریقے سے ایک عملی اظہار کر رہا ہے، اور آپ صاحبان ثروت و دولت جو اس احساس پر اپنے احساس کا اظہار کرتے ہوئے جس انداز سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام محبتوں کو، کنٹریبیوشنز کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ ایک بار پھر تیار ہیں والنٹیئرز، ریپریزنٹیٹیوز احساس کے، اور پوری ٹیم پوری ایفیشنسی، آنیسٹی کے ساتھ اور ایکسپیرینس کے ساتھ الحمدللہ ایک بار پھر تیار ہے کہ پھر سے ایام نحر بالکل درپیش ہیں مسلمانان عالم کو، اور اللہ رب العزت کے حضور پوری دنیا میں قربانیاں ذبیح اللہ کے حضور قربان کیے جائیں گے، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اسی دوران احساس آپ تک یہ احساس پہنچاتا ہے کہ آئیے آپ اس قربانی کو ایک عظیم قربانی بنائیں، بلکہ یوں کہیے کہ احساس آپ تک یہ احساس پہنچاتا ہے کہ آپ قربانی کے ساتھ ساتھ ایثار کا بھی اظہار کریں، باوجود اس کے کہ قربانی کا گوشت خود رکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس قربانی کے گوشت کو احساس کے پلیٹ فارم پر یہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں قربان کروائیں، اور اس سے حاصل ہونے والا تمام گوشت آپ غربا، فقراء، ضرورت مندوں تک، مفلس و محتاج جو ہمارا طبقہ ہے، ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں پر مشتمل جو طبقہ ہے، ان تک پہنچانے کا آپ اہتمام کریں، تاکہ آپ قربانی کے ساتھ ساتھ ایثار کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ اے مالک، تیرے حکم کے باوجود کہ ہم یہ گوشت رکھ سکتے تھے، ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اس قربانی کے موقع پر ایثار کا بھی اظہار کریں، اور یہ سارا گوشت تیری راہ میں تیرے بندوں پر قربانی کے ساتھ ساتھ ہم نے پیش کر دیا۔ تو پھر دیکھیے کہ کیا حقیقی روح آپ محسوس کرتے ہیں، اور کس قدر بھلائیاں، کس قدر برکتیں آپ کو اپنے معاملات کے اندر نظر آتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے قربانی سے سوا بھی اگر ہم بات کریں، یہ جو دینے والا ہاتھ ہے، ہمیں کتنے ہی لوگ ملے جنہوں نے اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کی کہ جب سے اللہ کی راہ میں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی اس سعادت سے، جب سے دینا، جو کچھ اللہ نے ہمیں توفیق اور استعداد دی ہے، جب سے دینا شروع کیا ہے، اللہ نے کبھی یہ ہاتھ ایسے نہیں ہونے دیا۔ جب آپ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو کچھ بن سکتا ہے آپ دینے والا اپنا ہاتھ بنا لیتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے سوا پھر کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ایسی سکسیس سٹوریز ہیں جو ہمارے سامنے سے گزری، ہماری سماعتوں سے گزری، آپ کی سماعتوں سے، مشاہدات سے گزری ہوں گی۔ تو بس اگر دنیا بھی سنور سکتی ہے کسی چیز سے اور آخرت بھی، تو اس سے بہتر تو کاروبار اور تجارت کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں، میں یا آپ، اللہ نے جتنی ہی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، 4 دن کے بعد ہم سب نے یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ آدھی دنیا کے مالک بن جائیں، سلطان بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، لیکن آپ کا مقدر، میرا مقدر، ہمارا آخر یعنی کہ ہماری دوسری زندگی کی ابتدا ہماری قبر ہے، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ جو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو دھڑکنیں ہیں، یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے۔ ہر اگلی دھڑکن آپ کے لیے ایک اپرچونٹی لے کر آتی ہے کہ اب بھی کچھ ایسا کر جا کہ جب قبر میں جائے تو تجھے جانے کے بعد افسوس نہ ہو۔ اب بھی کچھ ایسا کر جا کہ جب ملک الموت آئے نا تجھے، تیری روح کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، اور موت کا شکنجہ تجھے جکڑنے کے لیے تیار ہو، تو تیرا عمل تجھ سے یہ کہہ رہا ہو کہ انشاءاللہ آگے تیرے لیے خیر ہی خیر ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ تو نے دوسروں کی تاریکیوں کو دیکھ کر ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کی تاریکیوں میں، ان کی تاریک زندگیوں میں تو چراغ جلائے، ان کے اداس چہروں پر تو مسکراہٹ بکھیرے۔ کسی کو دکھ میں دیکھا کرتا تھا تو تجھے بے چینی ہو جاتی تھی کہ میں کسی طرح ذریعہ بن جاؤں، وسیلہ بن جاؤں اور اس کو آرام مل جائے۔ تیری اگر یہ فطرت تھی، یہ عمل تھا، تو اب دل سے آواز آ رہی ہوگی، فرشتے بھی اچھے نیک جنت کے فرشتے لینے کے لیے آ رہے ہوں گے، ایک استقبال ہو رہا ہوگا، دنیا سے جاتے ہوئے بڑا خیر معلوم ہوگا۔ اس کے برعکس کہ رب نے آپ کو نوازا اور ہم جوڑ جوڑ کر رکھتے رہیں، جوڑ جوڑ کر رکھتے رہیں، یاد رکھیے قبر میں آپ 1 روپیہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ آج جو راہ خدا میں دے دیں گے یہ آخرت کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مال تو 3 اقسام کا ہے، ایک وہ کہ جو تو نے کھا کر ہضم کر لیا، ایک وہ
کہ جو پہن کر بوسیدہ کر لیا، اور تیسرا وہ جو راہ خدا میں دے کر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا۔ دنیا کے بینک بیلنس، دنیا کا بینگلو، دنیا کی گاڑی لینے کے لیے ہم تن من دھن لگا دیتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام اپنے ایفرٹس، تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں اور یہ تمام کچھ حاصل کر لیں۔ وہ تمام حاصل کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک دن یہ سب کا سب یہاں چھوڑ کر جانا ہے، لیکن اس بینک بیلنس پر بھی تو نظر ہمیں ڈالنی چاہیے نا، کہ جو پوری آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں اتنا بینک بیلنس ہو کہ کل ہم داخل جنت کیے جائیں، اللہ رب العزت بھی نگاہ کرم فرمائے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری شفاعت فرمائے۔ ہمیں اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو جہاں ہم عبادت، بلکہ میں یہ اس کو سوال بناتے ہوئے بعد میں لے کر جاؤں گا علامہ صاحب کے پاس، پہلے چلتے ہیں کریم بارگاہ میں، اور کریم کی تعریف اور توصیف ہی ہے جو ہمارا سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی زندگانی ہے۔ تو بس حضور کی نعت، حضور کی تعریف، حضور کی توفیق۔ میں پھر اس کے بعد ایک سوال علامہ صاحب کے پاس یہ لے کر جاؤں گا، یہ جو ہم نے سمجھ لیا آج، پتہ نہیں ہماری غلط فہمی ہے یا کم علمی ہے یا ہم توجہ نہیں دے رہے اس بات پہ، خدمت خلق، عبادت، یہ دو الگ الگ چیزیں جو سمجھی جا رہی ہیں آج کل، یہ تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے منافی بات ہے۔ کیونکہ میں صرف ایک جہت سے بات کروں گا، علامہ صاحب اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو عبادت ہے، اور فرض عبادت ہے ہر اس صاحب نصاب پر جو کہ مسلمان ہے، عاقل اور بالغ ہے۔ تو اگر وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو عمل کیا کر رہا ہے؟ عمل یہ کر رہا ہے کہ اگر اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو وہ 2,500 روپے، اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو وہ 2.5 لاکھ روپے، یہ وہ اٹھا کر اللہ کی راہ میں کسی ایسے مستحق کو دے رہا ہے جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو دیکھیں، ایک شخص اپنے مال میں کمی کر رہا ہے، دوسرا شخص جو غریب تھا، محتاج تھا، اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس کی ضرورت کم ہو رہی ہے یا اس کے پاس وہ مال پہنچ رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، میرے رب کو اس سے کیا فائدہ؟ مطلب ہم چلیں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ اس سے بھی اللہ رب العزت کی شان تو مطلب برحق ہے نا، اس میں تو کوئی کمی یا زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ اگر ہم رکوع اور سجدہ بھی کرتے ہیں تو اپنا ہی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی شانوں والا رب ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ تو اس زکوٰۃ سے بھی اس رب کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ذرا یہ سوچیے اپنے آپ سے، میں اور آپ سوال کریں۔ ایک امیر کے پیسے کم ہوتے ہیں، ایک غریب کے پاس سے کچھ پیسہ بڑھ جاتا ہے، اس کی کوئی کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے، یا وہ کچھ اپنے لیے ضروریات زندگی کا سامان کر لیتا ہے، لیکن یہ عبادت فرض ہے اور یہ عبادت ہے۔ تو پھر اسی طرح خدمت خلق کو جو ہم نے الگ کر لیا نا کہ عبادت کوئی نماز، زکوٰۃ، نماز، روزے اور اسی چیز کا نام رہ گیا، خدمت خلق اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو دوسرا یا تیسرا جو رکن فرض ہے اسلام کے اندر، اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ صاحبان نصاب پر۔ تو ہم اس پر اس جہت سے بھی انشاءاللہ گفتگو شامل کریں گے علامہ صاحب کی۔ چلیے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک بار پھر سید صاحب سے ایک خوبصورت کلام پڑھتے ہیں۔ اور سید صاحب بتائیے گا کیا کلام آپ پیش کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ حدود طاہر سدرہ، بھائی کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو
انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں میں اس امید سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میں اس امید سے نکلا ہوں حاضری کے لیے میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں اور حاصل ناصر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں میں نے جو تمہیدی گفتگو اسناد سے قبل کی اور میں نے عرض کی تھی کہ علامہ صاحب اس کا جواب دیں گے میں نے حضرت اس سوال کو ریپیٹ کر دیا اس شعر کے ذریعے بسم اللہ پروفیسر صاحب یقین جانیے ہم ایک تجارت کرنا چاہتے ہیں اور تجارت کے لیے بہترین تاجر وہ ہے کہ وہ مال وہاں پر خرچ کرتا ہے جہاں اسے ڈبل یا پھر اس سے زیادہ پروفٹ ملے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکے اب ہم منافع تو چاہتے ہیں کیونکہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں تو مادے کے لیے تو بہت
ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، کیونکہ ہم 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 12 کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم جس سے تجارت کر رہے ہیں نا، وہ تجارت اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ، یہ عام تجارت نہیں ہے۔ ہاں، قربانی، زکوٰۃ، نماز یا کوئی اور عبادت، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور اس میں اخلاص شامل ہونا بہت ضروری ہے، واہ واہ واہ، اور اس تجارت کے لیے آپ کو محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس تجارت کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے، کیس سالی ہو گئی، بڑے بڑے تاجر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، حضور آپ کا جو شام سے قافلہ آ رہا ہے نا، اس قافلے میں جو گندم ہے ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں، ابھی آپ تک نہیں پہنچا لیکن ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تم کیا دو گے؟ کسی نے کہا ہم اس کو ڈبل کر دیں گے، کسی نے کہا 3 گنا کر دیں گے، کسی نے کہا 4 گنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس کو بیچوں گا کہ جو اس کا 100 گنا دے گا۔ اللہ اکبر، 100 گنا۔ مکے اور مدینے کے تاجر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ مکے اور مدینے میں تاجر ایسا ہے ہی نہیں جو اس کا 100 گنا دے دے، اس کا 10 گنا بھی دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک کے بدلے آپ کہہ رہے ہیں 100۔ 100۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے تجارت تھوڑی کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے رب سے تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، وہ رب جو مجھے عطا کرنے والا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں 1 نیکی لے آتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، اللہ چاہے تو اسے 700 گنا بھی عطا فرما دے۔ واہ واہ، یہ اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا رب کی بارگاہ میں اخلاص اور محبت کے ساتھ قربانی دی جائے گی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا، تو رب تعالیٰ اس کا اجر بھی عظیم عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا ہم جو مادہ پرست لوگ ہیں نا، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ جب ممبر چیزیں نظر آئیں گی، بھائی ایک گھر تعمیر ہو رہا ہے نا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے دنیاوی طور پر۔ لیکن مجھے بتائیے قیامت کے دن جو آپ نے نیکیاں کی ہوں گی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ ذرہ برابر بھی نیکیاں اللہ، کوئی نہیں جانتا۔ بھائی آپ تو ہاں ایک جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کر کے بھول جائیں، آپ تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ یاد رکھتا ہے کہ جس کی ذرہ برابر بھی نیکی ہے اس کا اجر اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یعنی یوں کہنا چاہیے نیکی کر اور آخرت کے لیے ڈال، آخرت کے لیے ڈال، وہاں کا بینک بیلنس بننا شروع ہو جائے تیرا، صحیح بات ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتا، اس کو ریاکاری کے طور پر، تفاخر کے طور پر، ضائع نہیں یا کرے۔ اگر عادتاً بات کر رہے ہیں تو نہیں۔ علماء نے لکھا کہ اگر یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہے جسد تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، آپ کی وہ عبادت تقرب الی اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ کیونکہ حدیث بارکہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ کیفیت ایسی تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے آپ پر پانی ڈالا، آپ کو ہوش آیا، 3 مرتبہ یہ کیفیت ہوئی کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، ایسی کیا بات بیان کر دی ہے؟ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 لوگ لے کر آئے جائیں گے، ایک قاری قرآن، ایک سخی، ایک شہید، تینوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اللہ پوچھے گا قاری قرآن میں نے تجھے آواز دی، لہن دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کے درمیان میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میں تیری کیفیت کو جانتا تھا، تیرے دل کے حال کو جانتا تھا، تو یہ چاہتا تھا لوگ تجھے زینت القرآن کے نام سے جانے، فقر قرآن کے نام سے جانے، تو نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے کام کیا تھا۔ اے فرشتو اسے جہنم میں داخل کر دو۔ دوسرا شخص جو سخی، بڑا سخاوت دکھایا کرتا تھا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اتنی سخاوت کی کہ میرے گھر کے باہر لائنیں لگی رہتی تھی، میں لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو تفاخر کے طور پر کام کیا کرتا تھا، یہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اے فرشتو اسے جہنم میں داخل کر دو۔
تیسرا شخص جو شہید ہے، جس کا رتبہ یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، پھر بھی فرشتے کہیں گے کہ تمہیں کیا بات ہے، کس چیز کا مزہ نہیں مل رہا؟ یہاں باغات ہیں، محلات ہیں، یہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں، حور بھی قصور بھی موجود ہیں، تمہیں کیوں تو سائد میں ایک طرف ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ تو فرشتہ وہ شہید کہے گا کہ جو دنیا میں مزہ تھا نا وہ مجھے جنت میں نہیں مل رہا۔ اللہ لوگ تمنا کرتے جنت میں جانے کے لیے، اور وہ شہید کہہ رہا ہے مجھے جنت میں وہ مزہ نہیں ملے گا، مل رہا۔ تو فرشتے نے پوچھا وہ جنت میں وہ مزہ نہیں ہے، کون سا مزہ نہیں ہے؟ کہا جس وقت اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا تھا، میری گردن کاٹی جا رہی تھی، مجھ پر تیر چلائے جا رہے تھے، مجھ پر خنجر چلائے جا رہے تھے، اس وقت جو فیلنگ تھی، جو اس وقت میری کیفیت تھی، وہ کیفیت مجھے جنت میں بھی ملی۔ اللہ میں تو تمنا خواہش یہ کرتا ہوں میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں اور دوبارہ شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ وہ شہید جس کا رتبہ یہ ہے، مقام و مرتبہ یہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید آئے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے طاقت اور قوت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا، جہاد کی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کیا نا کہ لوگ تجھے شہید کہے، لوگ تجھے تیرے نام کے ساتھ شہید لگائیں، تو نے یہ تفاخر کے لیے طور پر کیا تھا، اے فرشتوں اسے جہنم میں داخل کر دو۔ آج ہم نے سوچنا چاہیے کیا ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ یقین جانیں یہ احساس، یہ قربانی ایک اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں اپنے گھر میں کوئی جانور لے کر آتا ہوں، میں اپنے گھر کے باہر باندھتا ہوں، کہیں نہ کہیں یہ پہلو میرے ذہن میں آ سکتا ہے کہ لوگ مجھ سے کہیں ہاں بھائی کیا جانور لے کر آؤ، میرے دل میں یہ کیفیت آ جائے کہ یار دیکھو لوگ تعریفیں کر رہے ہیں میرے جانور کی، لوگ مجھ سے پیسے پوچھیں، میں پیسوں کا جب تم کہوں تو لوگ کہیں اچھا آپ نے اتنے پیسوں میں اتنا اچھا جانور لے لیا، میرے دل میں تفاخر آ جائے۔ میں گوشت تقسیم کرتے وقت سوچوں کہ یار یہ چھوڑو اس کو گوشت نہیں دو، چھوڑو اس کو گوشت نہیں دو، اس کے گھر گوشت نہ بھیجو، اس کے گھر گوشت نہ بھیجو، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ آ سکتی ہے، عداوت آ سکتی ہے۔ مجھے بتائیں جو شخص احساس قربانی کے ساتھ منسلک ہوا، ابھی حصوں کے بارے میں بات ہوئی، گائے کے حصوں کے بارے میں بات ہوئی، انڈیا میں حصوں کے بارے میں بات ہوئی کہ ہمارے بہت سارے احباب نے تعاون کیا ہے۔ مجھے بتائیں انہیں کیا پتا کہ کس کو گوشت مل رہا ہے، کس کو مل رہا ہے، انہیں وہ کیا جانے کہ کس تک پہنچ رہا ہے، کون؟ صحیح ہے۔ اور ہم کسی کو گوشت دے دیتے ہیں تو 4 دن بعد گا بھی دیتے ہیں، بول بھی دیتے ہیں کہ یار میں نے اس کے گھر پہ گوشت پہنچایا، اس کو کسی نے گوشت نہیں دیا، میں نے دیا۔ تو یہ تفاخر ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں آ سکتا ہے، لیکن مجھے بتائیں یہ وقف کی قربانی میں آپ کے دل میں کبھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ نہ اس آٹو پہ لگا ہوا، ہاں تو بالکل، سوری بالکل، اخلاص جو ہے نا وہ آٹو پہ لگا ہوا آٹو پہ لگا ہوا ہے آٹو کہ پہ۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو قربانی کا فون کرتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دی جائے، یہاں علماء کی نگرانی میں قربانی کی جا رہی ہے اور گوشت غریبوں اور مسکینوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یعنی اوپر کے ہاتھ والے کو یہ نہیں پتا کہ نیچے کے ہاتھ والا کون ہے، اور کس کو نیچے مل کے رہا ہے؟ ہاتھ والے کو یہ نہیں پتا کہ کہاں اوپر کے سے آ ہاتھ رہا ہے؟ والا کون ہے۔ پھر یہ حدیث کے مصداق بن رہے ہیں آج وہ لوگ جو قربانی میں شامل ہو رہے کیا ہیں۔ بات، یقین جانیں یہ احساس ہی دلا رہا ہے، یہ کیفیت آپ کے اندر اگر پیدا ہو گئی ہے نا، یقین جانیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ آپ قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس نے گھر میں جانور کھڑا کر لیا ہے تو اب میں تو قربانی کر رہا ہوں، تو بھائی آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ آپ کی قربانی کو وہ بھی قبول فرمائے، لیکن اگر آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں تو آپ ضرور ڈالیں۔ یہ نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کام میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ نیکی کے کام کیونکہ آج ہم ہیں، یقین جانے سانس کے کسی کا بھروسہ نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں جملے کہتے کہتے ہو سکتا ہے میری آواز ہی بند ہو جائے، لیکن جو جملے جو نیکی میں آواز بند ہونے سے پہلے کر سکتا ہوں وہ آواز بند ہونے کے بعد نہیں کر سکتا۔ جب فرشتے آ جائیں گے تو وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک آپ کو وقت نہیں دیں گے۔ جب موت قریب آتی ہے تو یقین جانیں اس وقت انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میرا سارا مال لٹا دو، سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ وہ وقت آخری وقت ہوتا ہے، پھر زندگی کیا ہو؟ یہ ہم بار بار کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بولا جاتا ہے کہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، لیکن ضرور آپ کے ساتھ کوئی شے جائے گی۔ ایک آپ کا جسم قبر میں جاتا ہے اور ایک آپ کے اعمال، آپ کی نیکیاں بن کر
آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ہم دنیا میں روشنی کے لیے چراغاں کرتے ہیں, اس کا اہتمام کرتے ہیں, اس کے لیے بہترین سے بہترین لائٹ خریدتے ہیں. مجھے بتائیں قبر میں روشنی کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا ہے؟ کون سے بہترین عمل کر دیے ہم نے کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر روشن ہو جائے, ایسی منور ہو جائے کہ ہماری جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. اگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں تو ہم نے فکر ضرور کرنی ہے. آج فکر کیجئے, یقین جانیے ہم جس ماحول میں اب آ چکے ہیں نا, اس میں گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جا رہا ہے. لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرنا ہے. جو کام گھر کے باہر ہوا کرتے تھے, لوگ اس سے دور رہا کرتے تھے, آج وہ سارے کام ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ گناہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, جھوٹ, غیبت, کینہ, بغض, عداوت, یہ ایسے گناہ ہیں جو دل کو سیاہ کر رکھے ہیں. ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا ہے کہ جیسا کہ حدیث بارکہ میں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم موٹے ہو پتلے ہو. اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ تمہارا چہرہ کالا ہے یا سفید ہے. اللہ تمہارے بدنوں پر کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے کون سے کپڑے پہنے ہیں. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. خدا کی قسم ان دل کو تبدیل کر لیں, اس کیفیت کو تبدیل کر لیں. یہ تبدیل ہو گیا تو ہمارا معاشرہ بھی تبدیل ہو جائے گا, ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین ثم آمین. اور کتنا دیکھیں اہم ہے ناظرین اس بات کو جاننا, سمجھنا, اس کی فکر کرنا اور عمل میں اس کو ڈھالنا. جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ مطلب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ ایک شخص اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دے, لیکن کتنا بڑا عمل آپ کی نیت کا, آپ کے اخلاص کا ہے کہ اگر اتنی سی نہیں کہوں گا کہ ہمارے حساب سے شاید یہ تھوڑی سی غلطی ہو, لیکن یہ کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنی بڑی کمی ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت پیش کرتے ہوئے کہ ایک شہید کی بھی اگر نیت میں کھوٹ ہے اللہ تو اس کو پھر داخل جہنم کیا جا رہا. ایک قاری قرآن جو لوگوں کی سماعتوں کو قرآن کے نور سے منور کرتا ہے, اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو داخل جہنم کرو. کیا چیز کی کمی ہے؟ نیت. تو کبھی ایسا ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں, اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہم اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں, بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں, آپ اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں, میں اپنے اطراف میں, ایسے بھی گھرانے ہیں کہ جہاں پر کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے. لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, کئی اونٹ کھڑے ہوئے ہیں, کئی بڑے بڑے بچھڑے کھڑے ہوئے ہیں, بکرے کھڑے ہوئے ہیں, ہر قسم کے ذبیحے تیار کیے جا رہے ہیں قربانی کے لیے. اور کروڑوں روپے کی ایک گھر, میں چشمدید گواہ ہوں, ایک گھر ہے اور کروڑوں روپے کی قربانی وہاں سے ہو رہی ہے. اگر اللہ نہ کرے خاکم بدہن بادل نخواستہ, اخلاص کی کمی رہ گئی, اللہ اکبر, نیت میں ہلکی سی کھوٹ ہے, ریاکاری کا ہلکا سا ایلیمنٹ شامل ہو گیا, کروڑوں روپے برباد. مطلب ادھر شہید کے لیے کہا جا رہا ہے داخل جہنم کرو, پھر قربانی کے موقع پر نیت میں کھوٹ. کیا چیز ہے کہ ہماری پوری قربانی ہمارے منہ پر مار دی جائے؟ ایسے ہی نہیں کہا گیا. اب آپ غور کریں, یہ بات اس سے مل رہی ہے, اور علامہ صاحب کی اجازت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ہی نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقویٰ. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تمہاری نیت, تمہارا اخلاص, کہ تم نے کس جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں وہ ذبیحہ قربان کیا. تو بھائی آپ کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتے, آپ اپنے کیے کرائے پر کہتے ہیں نا سارا پانی پھیر دیتے ہیں, آپ اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی مار لیتے ہیں کہ آپ اللہ کی عطا سے کروڑوں اور لاکھوں بھی خرچ کریں اور پھر وہ آخر میں دھرا کا دھرا رہ جائے, اور کل بروز حشر ہمیں بتایا جائے کہ بھائی تم تو جہنم کے قابل ہو, تم جو کچھ تم کیا کرتے تھے, لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کرتے تھے, تو وہ تمہارے اپنے لیے تھے, کیونکہ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں, لوگ آ کر بولیں یار یہ دیکھو کیا گھر ہے بھائی, یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں کی قربانی ہوتی ہے, ارے واہ بھائی واہ, شاہ صاحب, چودھری صاحب, حاجی صاحب, آپ نے تو کمال کر دیا, اور آپ اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو میری کیسی واہ واہ ہو رہی ہے. آپ کو ذرا سا بھی ہمیں اگر احساس ہو جائے کہ وہ جو قربانی لاکھوں کروڑوں کی ہے نا, وہ اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ کر دی گئی ہے, ریفیوز کر دی گئی ہے, تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ہم کپانے لگ جائیں, ہم پر لرزہ طاری ہو جائے. تو اب بہرحال میں ہوں, آپ ہوں, ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ ہم نظر ثانی کریں,
اور اپنے دل پر ایک نگاہ کریں، اور اگر اس دل میں کوئی ریاکاری ہے، کوئی دکھاوے کا ایلیمنٹ ہے، کوئی شو آف ایلیمنٹ ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو اس دل سے نکالنا ہے، اور سچے جذبے کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ ذبیح اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہیں۔ اور پھر وہی بات جو بڑی بات سے بات جڑی کہ احساس وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر یہ تمام ایلیمنٹس آٹومیٹیکلی وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ بڑے خلوص نیت کے ساتھ اپنی قربانی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے۔ سر میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ نشریات تو ختم ہو جائے گی لیکن محبت کا یہ سفر جاری رہے گا، تو ایک میسیج آپ کی طرف سے ایسا جائے جو ایک کنکلوزیو گفتگو بھی ہو، ایک میسیج بھی ہو، ایک پیغام بھی ہو، تاکہ اس ٹرانسمیشن کے بعد بھی یہ کاروان محبت، یہ سفر جاری و ساری ہے، تو لوگ اپنی محبتیں اور اپنا تعاون اس کے ساتھ اسی طرح پیش کرتے رہیں۔ سر کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، پہلے تو بڑی بنیادی سی بات جو احساس کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کسے دے رہے ہیں آپ نہیں جانتے، ٹھیک، کون لے رہا ہے وہ نہیں جانتے، تو آپ جب شو آف کا معاملہ جب ہی ہوتا ہے نا جب کوئی لینے والا آپ کے سامنے موجود ہو، ایسا ہی تو یہاں تو آپ کے سامنے جسے آپ دے رہے ہیں لینے والا موجود ہی نہیں ہے، تو ایک تو یہ ایلیمنٹ کم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں تکبر تو اللہ رب العزت کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ تکبر کہیں تصور ہی نہیں ہے، تکبر اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے بدترین کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تکبر ہی تو ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی میں دے رہا ہوں، آپ کہاں سے دے رہے ہیں؟ آپ کی تو طاقت اور مجال ہی نہیں ہے کہ آپ دے سکیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے دیتے آپ سے سب کچھ چھین لے، آپ کو کچھ نہ دے تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ تو کسی کو صدا بھی نہیں دے سکتے۔ یہ طاقت اللہ دیتا ہے تو یہ بندہ دیتا ہے۔ آپ تو کسی کو صدا بھی نہیں دے سکتے، آپ کسی مشکل میں پھنس جائے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے اور آپ اس کے بندوں کو دے رہے ہیں، بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے نا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرا پیسہ ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، تو بھائی محنت کی توفیق اللہ نے دی، تمہارے بدن میں اتنی طاقت دی، تمہارے ذہن کو اتنی قوت دی، ذہانت دی کہ تم نے کچھ کر لیا، ورنہ تم اپنے طور پہ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں ہو تم۔ مطلب اگر آپ کو دیکھیں ایک لمحے میں بیٹھے بیٹھے انسان ختم ہو جاتا ہے، اگر پیرالسس کا اثر ہو جائے ہاتھ پیر بیکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو بڑے طاقتور ہیں، بڑے پہلوان ہیں، کیا کر لیں گے آپ؟ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی دین ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے۔ تو اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ جو آپ کے پاس ہے یہ اللہ نے دیا ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے ایک ایک ذرہ جو ہے آپ کے پاس یہ اللہ رب العزت کا، آپ اس کے بندوں کو دے رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بندوں کو دے کے احسان کر رہے ہیں تو جو دے رہے ہیں اسی کے بندوں کو دے رہے ہیں نا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ آپ بھی اسی کے بندے، وہ آپ کو اس طرف کھڑا کر دیتا اور اسے اس طرف کر دیتا تو آپ کیا کر لیتے؟ ٹھیک ہے نا، آپ لینے والا ہاتھ بن جاتے، آپ مجبور بےکس ہو جاتے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ اس طرف ہیں، اس قابل ہیں کہ کچھ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں، آپ کا مال ہے، تو پھر تو میرے خیال میں پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے میں آگے بڑھا رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا کچھ ہوتا تو آپ قبر میں بھی لے جاتے، اگر آپ کا کچھ ہے تو قبر میں بھی لے جاتے ہیں نا، آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوئی اور دنیا کا مال و متاع یہی رہ گیا۔ تو اس لیے بس یہ ذہن میں رکھیے دینے والی ذات وہی ہے، آپ کے ہاتھ سے دلا رہی ہے بس۔ اللہ اکبر، دینے والی ذات وہی ہے، بس اس نے انتخاب کیا ہے آپ کے ہاتھ کا، آپ کو ذریعہ اور وسیلہ اس ذات نے بنایا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ میں جو ہے نا، یہ میں تو پھر شیطان کو بھی ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود کر چکی۔ یہ میں جو ہے نا بڑوں کا قلع قمع کر چکی، اور یہ میں ہی ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا تو آپ جیسے کہتے ہیں نا، میری ذہانت، میرا علم، جس کو اس بات پر تکبر یا گھمنڈ ہے کہ میرے پاس علم بہت زیادہ ہے، اس علم کی بنیاد پر اور اس علم کی صلاحیت پر میں آج اتنا کماتا ہوں یا میری دنیا میں اتنی واہ واہ ہے۔ میرے رب کی مرضی اور منشا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ، آپ کی میموری میں یہ علم ہے، یہ علوم ہیں، آپ یقین کریں، یقین کرنا بھی چاہیے، ورنہ تو تباہی ہے۔ ایک لمحہ لگے گا انسان اپنا نام بھول جاتا ہے،
آپ دیکھیں بڑے بڑے پڑھے لکھے، وہ پتہ ہے اکثر ان کے لیے جملہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ پڑھ لکھ گئے تو ان کا دماغ پلٹ گیا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، براہ راست ملا ہوں کہ جنہوں نے ڈبل اور ٹرپل ایم ایز کیے ہوئے ہیں، ماسٹرز کی ڈگریاں ڈیفرنٹ سبجیکٹس میں لی ہوئی ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا علم، ان کے علوم وہ سب چھوڑ دیں آپ. اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی امتحان بھی ہو سکتا ہے، ہم سب کو نہیں کہہ رہے، لیکن اس بات سے یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ یار ایک رب ہے کہ انسان اس کا اتنا محتاج ہے کہ پھر سارے علوم، ساری ڈگریاں، سارے ماسٹرز، اگر وہ رب چاہے یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی آپ کے دماغ میں اب یہ نہیں اب یہ ہو، آپ اپنا نام یاد رکھنا آپ کے لیے محال ہو جائے. تو یہ مال وال کیا چیز ہے؟ جب انسان وہ کہتے ہیں نا میرا مال، میرا منصب، میری جائیداد، میرا علم، یہ میرا اور میں جو ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے، اور یہ کسی کو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یقیناً چنیدہ ہیں، یقیناً سلیکٹڈ ہیں، کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں بھی آپ جب تمام انبیاء صف میں نظر آتے ہیں اور آپ ان کے امام نظر آتے ہیں، یعنی کہ آپ امام الانبیاء ہیں. اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اپنی جگہ، کمالات، بلندیاں، درجات، اللہ اکبر کیا کہنے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی ترجمانی کر سکے. کوئی آپ سمجھ لیں کہ مصرع ایسا نہیں ملے گا کہ جو ترجمانی کر سکے. لیکن سب سے زیادہ مقبول چیز آقا کریم علیہ السلام کی اپنے رب کی بارگاہ میں وہ کیا؟ آپ کی عاجزی. میں کا جو وہ پھر سے دیکھیں اقبال کی طرف نظر جاتی ہے کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. سب سے مشکل کام ہے آج کے اس دور میں. ہو سکتا ہے دیگر دور میں بھی، ادوار میں بھی ایسا ہی ہو، لیکن سب سے مشکل کام ہے آپ اپنی فطرت سے پوچھیں، اپنی میں کو قربان کرنا. کوئی آپ کو اگر آپ کا دل دکھا دے نا، آپ کو کوئی بری بات کہہ دے، کوئی تلخ جملہ استعمال کر لے، آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں فوراً جب تک مجھ سے معافی نہیں مانگے گا مجال ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس کو معاف کر دوں الا ماشاء اللہ. لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر کا رویہ یہی ہوتا ہے. بلکہ کسی نے بڑی اچھی بات کی، ایک دانشور نے، میرے ذہن میں نقش ہو گئی وہ بات، پروفیسر صاحب ذہن میں نقش ہو گئی وہ بات، علامہ صاحب. انہوں نے کہا کہ سرد رات میں تہجد کے وقت گرم بستر کی خوبصورت نیند کو ترک کر کے ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنا آسان ہے. اگر کسی نے آپ کو اپنی زبان سے ایذا یا تکلیف پہنچائی ہے اس کو معاف کرنا مشکل ہے. بالکل، کیونکہ اس میں تو نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے، یہاں میں کو قربان کرنا. تو میں قربان کرنا، خودی سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی ہے، بتوں سے تجھ کو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ صرف دیکھیں جو بظاہر سامنے جو ہمارے ظاہری جو بت ہیں، صرف ان کو توڑ دینے کا نام مسلمانی نہیں ہے، بلکہ مسلمانیت تو یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جو میں کے جو بت ہیں، جاہ و منصب کا جو بت ہے، اور حسن کا، جوانی کا، جو مال کا تکبر، یہ سارے جو بت آپ کے اندر ہیں، ان کو اپنے اندر گرا دینا، ان کا قلع کما کر دینا، ان کو نیست و نابود کر دینا، یہ ہے مسلمانیت. تو اللہ رب العزت بہرحال ہمیں عمل کی توفیق دے. اجتماعی قربانی 2024 کو ایک بار پھر یادگار عظیم الشان بنانے کے لیے ایک بار پھر آپ احساس کے ساتھ جڑیں. یہ تمام جو گفتگو ہے، فکر ہے، فلسفہ ہے، یہ سب کچھ آپ تک پہنچانے کا مقصد ہے کہ ایک طرف ہم خدمت انسانیت کریں، غریبوں کے دکھوں کا مداوع کریں، اور ان کے زخموں پر اپنے حصے کا مرہم رکھیں، ان کی تاریک زندگی میں اپنے حصے کی شمع روشن کریں. یہ سب اپنی جگہ، لیکن قرآن و حدیث کا علم، اس کی روشنی بھی آپ کے قلوب تک پہنچتی رہے تاکہ ہمارا قبلہ درست ہو. دیکھیں ہم جو آواز دیتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، وہ کیا، وہ بات انہی کے دل پر اثر کرتی ہے نا کہ جو قرآن و حدیث کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں اور اس راستے کے جو ہے نا شاہ سوار بننا چاہتے ہیں.
تو ہم یہ روشنی اس لیے بھی آپ تک پہنچاتے ہیں کہ بھائی جب اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کا نور ہمارے قلوب و اذہان تک پہنچتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ سخت دل میں نرم ہو جاتے ہیں. جب یہ مثالیں آپ تک پہنچتی ہیں, یہ اسٹوریز آپ تک پہنچتی ہیں, یہ احادیث کی روشنی آپ تک پہنچتی ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل خود بخود مائل ہوتا ہے. اللہ کا ذکر جب آپ کی سماعتوں تک پہنچتا ہے دل مائل ہوتا ہے, دل نرم پڑتا ہے, نہیں یار ہمیں بھی خدمت انسانیت کرنی چاہیے, اللہ نے ہمیں ضرورت سے سوا دیا ہے, کل ہم سے اس پر سوال کیا جائے گا, اور اگر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ہمیں اتنا اضافی عطا کیا تھا کہ تم ضرورت مندوں کو, جن کو کم دیا ہے تم ان کو دو, اور اگر ہم نے کہا کہ اللہ ہم تو آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے, ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا تھا کہ ہم اگر دیں گے ہمارے مال میں تو کمی آ جائے گی, آپ بتائیے اس رب کی بارگاہ میں آپ کیا منہ لے کے جائیں گے, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا. اور جو بار بار ایک موٹیویشن آپ تک پہنچائی گئی کہ اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے جو عارضی ہے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, آئیے مل کر کولیکٹیولی ایک عزم کریں اور ایک اپنے آپ سے ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ایک کمٹمنٹ کریں کہ ہم دنیا سب اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, آپ بھی جتنی ضرورت ہے اتنی ساتھ لے کر چلیں, لیکن اپنی آخرت سنوارنے, اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اور خاص طور پر اگر احساس جیسے ادارے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی کے گھر بیٹھے بیٹھے ایک بہترین انداز میں جتنی بھی ریاکاری کے عناصر یہاں پر ڈسکس ہوئے تمام ان ایلیمنٹ سے پاک ایک بڑے صاف ستھرے انداز سے خلوص نیت کے ساتھ آپ اپنی عبادت اپنے رب کے حضور پیش کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہمارے جو ڈونرز حضرات ہیں ان کی سکسیز سٹوریز ہمارے پاس ہیں, وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں الحمدللہ کہ جب سے وہ اس ادارے کے ساتھ جڑے اور اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دینا شروع کیا ان کے وارے نیارے ہو گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں پر مہربانیاں کرنے لگ جائے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت اور اس کی عاقبت اس کی آخرت آسان ہو جایا کرتی ہے. علامہ صاحب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, جزاک اللہ, سو نائس آف یو پروفیسر صاحب, سو نائس آف یو. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. سید صاحب آپ سلامت رہیں, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اسی طرح آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے گیت گاتے رہیں, اور سید مخدوم حیدر کی ہی خوبصورت آواز میں آپ کا میزبان احساس قربانی اپیل 2024 سے ایک بار پھر اس خصوصی ٹرانسمیشن سے رخصت لینے لگا ہوں. اور جو گفتگو ہوئی, جو فکر و فلسفہ پہ بات ہوئی, پھر سے وہ اشعار میرے ذہن سے گزرے, وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے سید مخدوم کی آواز میں آپ اپنے میزبان سمیر احمد کو اس خصوصی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید مخدوم حیدر. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے
عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مکتب پیش کر رہا ہوں چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے چھوڑ آیا آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے دور رہ کے بھی اٹھاتا ہوں حضور